بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ جزیرہ نمائے عرب کے کافر اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح ستاتے۔ وہ آپ کو دین کی اشاعت سے روکنا چاہتے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی حربہ آپ کو دین اور اللہ کا پیغام عام کرنے سے روک نہ سکا، تو آخر کار انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا اور اس آدمی کے یہودیوں سے گہرے تعلقات تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لبید سے رابطہ کر کے اسے ایک بھاری رقم ادا کی گئی اور اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ آپ پر ایک انتہائی خطرناک جادو کرے۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ اسی کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کر لیے گئے تاکہ ان چیزوں کے اوپر جادو کا عمل کیا جا سکے۔ حاصل کیے گئے بال اور کنگھی کو کھجور کے نرم گوشے میں لپیٹ کر چھپا دیا گیا۔ جادو کے اس عمل میں لبید کی بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو کرنے کے بعد ان کو کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ کنویں میں 2 مزید چیزیں رکھی گئیں۔ ایک جادو شدہ رسی کا ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا بنایا گیا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبھو دی گئیں۔ اس جادو کا آپ کے ایمان اور آپ کی کوششوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ بہرحال 1 سال کے اندر آپ کی جسمانی صحت پر اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ صحت کی دعا کرتے۔ ایک رات آپ غنودگی کے عالم میں لیٹے تھے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو ان تمام معاملات سے آگاہ کیا، تو آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کنویں کے مقام پر پہنچے۔ کنویں کا پانی باہر نکال دیا گیا اور پتھر کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال برآمد کر لیے گئے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ 11 گروں والی رسی اور حضور کا سوئیوں والا پتلا بھی برآمد کر لیا گیا اور اس کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے اللہ کے حکم سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ جیسے جیسے آپ ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے جاتے، ویسے ویسے رسی پر لگی ہوئی ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت مکمل کی، تمام 11 گرہیں کھل چکی تھیں اور آپ اپنی طبیعت میں واضح بہتری محسوس کر رہے تھے، اور اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب صحابہ کو لبید کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو وہ اس کو ختم کرنے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن نبی نے ان کو روک لیا۔ لبید کو بلایا گیا اور جب اسے دریافت کیا گیا تو اس نے اپنی اس حرکت کا اعتراف کر لیا۔ نبی کریم رحمۃ اللہ العالمین نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آگے کے لیے اس کو تلقین کی کہ کالے جادو کرنے سے اور اللہ کے بندوں کو ایسے تکلیف دینے سے سختی سے باز رہے۔ اگر آپ بھی بری نظر یا کالے جادو جیسے کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو معوذتین اس کا بہترین حل ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔